الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ عام طور پر محرم الحرام کا مہینہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے معروف ہے، لیکن اس مہینے میں ایک اور بھی عظیم الشان شہادت ہے جس کو مسلمان عام طور پر بھول جاتے ہیں، اور وہ یکم محرم کو ہے۔ محرم کا آغاز ہی اس شہادت سے ہوتا ہے، اور وہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، کہ احد پہاڑ نے جنبش شروع کر دی، ہلنا شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پر مارا اور کہا کہ احد تم جانتے نہیں، تم پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہیں پہ آپ نے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ ان میں صدیق اکبر تو ابھی وفات پائی ہے، اور 2 شہید عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے جو دین عطا فرمایا ہے ہمیں، دین اسلام، اس کی عطا فرمانے کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ ذریعوں سے ہم تک، کچھ واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو قرآن مجید پہنچا ہے وہ جبرائیل کے واسطے سے پہنچا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک ذریعہ تھے وحی کے لانے کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے تھے۔ اور جب جبرائیل کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کی امانت اور صداقت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ جبرائیل میرے نمائندے ہیں، وہ خود سے وحی لے کر نہیں آتے،
میں بھیجتا ہوں اور وہ من و عن جو بھی میں کہتا ہوں اس کو ایک ذرہ برابر فرق نہیں ڈالتا۔ اب یہ چونکہ ذریعہ تھا دین کے پہنچانے کا، تو اللہ نے اس کی صداقت کی پوری گواہی دی قرآن مجید کے اندر۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو دین پہنچنے کا ذریعہ وہ ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور قرآن مجید میں جب صحابہ کی بات آتی ہے تو وہاں بھی اللہ رب العزت پورے زور کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے صحابہ جو اللہ ان سے راضی ہے اور اس سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کا اعزاز ہے۔ دنیا کے اندر ہی اللہ نے بیان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور مجھ سے راضی۔ اب اگر حضور سے امت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے صحابہ، اگر ان پر کوئی شک آ جائے تو پورے کا پورا دین ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے، ایک ایک صحابی قیمتی ہے، صحابہ ہماری جان ہے۔ ان پہ شک ڈالنے کا مطلب یہ ہے، ان کو مشکوک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین کو مشکوک کر دیا جائے، پورا دین ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دیکھیے اگر مجھے کوئی خبر پہنچی ہے کسی ذریعے سے، درمیان میں 1 2 3 آدمی ہے اور وہی مشکوک ہو جائیں تو ساری خبر ہی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے صدیوں سے کہ صحابہ کے ذریعے کا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، صحابہ کو مشکوک بنا دیا جائے۔ اس لیے اہل سنت کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ ایک ایک صحابی ہماری جان۔ ذرا اس بات کو سوچئے کہ جس طرح نبی اپنے آپ نہیں بن سکتا، اس طرح صحابی بھی خود نہیں بن سکتا، تو نہیں بنے گا، نہ نبی ہوگا نہ صحابی ہوگا۔ اب جس طرح قیامت تک کے لیے نبوت ختم ہے، اسی طرح قیامت تک کے لیے صحابیت بھی ختم ہے۔ کوئی صحابی بنتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے سے، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اب قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہ جن کے مقدر میں تھا اللہ نے ان کے مقدر میں کر دیا، ان کے نصیب تھے، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بارہ، یہ ان کے نصیب میں تھا۔ اور دیکھیں وہاں بھی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی اسی معاشرے کے اندر ابو جہل بھی موجود ہے، اسی معاشرے کے اندر اور بھی بڑے بڑے قریش کے سردار اور رئیس موجود ہیں، لیکن ان کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ جن کی سلیکشن ہوئی ہے، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، جن کو انتخاب کیا ہے، جن کو چنا ہے، ان کو صحابی بنایا۔ جس طرح اللہ انبیاء کو چنتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے ساتھیوں کو بھی چنتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے ساتھی بننے کے اہل ہیں۔ اور صحابہ سارے کے سارے محترم ہیں، معزز ہیں، محترم ہیں، قابل عزت ہیں ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا حصہ۔ لیکن بہرحال صحابہ کے درمیان فضیلت میں فرق موجود ہے۔ کوئی صحابی حضور کے زیادہ قریب ہیں، کوئی تھوڑے قریب ہیں، کوئی کم قریب ہیں، کوئی زیادہ ہے، اسی اعتبار سے ان کی فضیلت۔ کوئی کتنا میرے نبی کے قدموں کے قریب، اسی سے فضیلتیں ساری بنتی ہیں۔ فضیلتوں کا جو معیار ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں یہی فرمایا محمد الرسول، بات ہی یہاں سے شروع کی۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، سارے کے سارے، کوئی تخصیص نہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، سارے کے سارے۔ والذین معہ، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، کریم۔ یہ اللہ نے فتویٰ دے دیا ہے، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ کے جو آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کو بڑا اچھالا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، انسان ہے، انسانوں کے درمیان غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں، یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں تھیں، اور اس کو بڑا خوبصورت نام دیا ہے اہل سنت نے۔ صحابہ کی جو اختلافات تھے اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ اچھا، مشاجرہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے، آپ کو خود ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ مشاجرہ کہتے ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو درخت کی ٹہنیاں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں، اور بعض اوقات رگڑ کھانے سے ان میں سے آگ نکلتی، چنگاریاں نکلتی، اس کو کہتے ہیں مشاجرہ۔ لیکن جب وہ ہوا، تیز ہوا ختم ہوتی ہے تو درخت کی ٹہنیاں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوتی۔
تو بین ہی غلط فہمیوں کی ہوا چلی تھی ایک زمانے میں، تو کچھ صحابہ نے آپس میں رگڑ کھائی، چنگاریاں بھی نکلی، قتل و خون بھی ہوئے، لیکن جب وہ غلط فہمی دور ہوئی تو سارے کے سارے اپنی جگہ پر قائم تھے، ان کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے لیے صحابی ہی ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، ہمارے لیے احترام والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے درمیان پھر فضیلت کا، ان کے فضائل کا فرق موجود ہے۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، سید عطا اللہ شاہ بخاری پر فرمایا کرتے تھے، ابو بکر آئے حضور کی خدمت ہے تو مرید بن کے آئے، عثمان آئے مرید بن کے آئے، علی آئے مرید بن کے آئے، طلحہ آئے مرید بن کے آئے، زبیر آئے مرید بن کے آئے، حمزہ آئے مرید بن کے آئے۔ ایک صحابی، صرف ایک شخصیت جو مرید نہیں، مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضور نے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگا ہے، یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، باقی سارے مرید بن کے آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں خود خدمت میں، اور عمر کو اللہ کے رسول نے خود ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے۔ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ عمر کی صحابیت پہ شک، پورے کا پورا دین دھڑام سے گر پڑتا ہے، اسلام پھر باقی نہیں رہتا۔ یہی سازش ہے کہ صحابہ پہ شک ڈال دو تاکہ پورے کا پورا دین ختم ہو کر رہ جائے۔ حضور نے ہاتھ پھیلائے، میرے مولا اب بڑی تکلیفیں بہت حد سے بڑھ گئی، مکہ کے 13 برس تکلیف ہی تکلیف ہے، شدت ہی شدت ہے، ٹارچر ہی ٹارچر ہے، اذیت ہی اذیت ہے۔ حضور نے ہاتھ پھیلائے، 2 بڑے لوگ تھے مکہ میں، ابو جہل اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا دبدبا تھا، روب تھا، وقار تھا، لوگ ان کی بات کو مانتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی بات نہ مانے۔ حضور نے ہاتھ پھیلائے اللہ کے حضور، حضور نے ہاتھ پھیلائے اللہ کے آگے، یا اللہ یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب۔ ابو جہل کا اصل نام یہ ہے، عمر بن ہشام۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، جس کے حق میں اللہ بہتر سمجھتے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضور کے ہاتھ نیچے ہوئے، ادھر حضرت عمر تلوار لے کر گھر سے نکلے، تلوار لے کے گھر سے نکلے ہیں، حضور کی دعا کے ہاتھ نیچے ہوئے ہیں۔ دار ارقم کے اندر حضور موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، وہاں پہ چھپ کر قرآن پڑھا جاتا تھا، چھپ چھپ کر دین سکھایا جاتا تھا، اور صحابہ چھپ چھپ کر جاتے تھے، وہاں آپ تشریف فرما تھے، اور ادھر حضور نے ہاتھ نیچے کیے ہیں اور ادھر اللہ نے عمر کو چلایا ہے، چلو۔ اور عمر کیسے چلے؟ تلوار لے کے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، عمر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج تمہارے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس سلسلہ ہی ختم کر دیتے ہیں، کیا مکے کے اندر فساد پھیلا ہو۔ اس نے کہا میرے نبی کو ختم کرنے چلو، اپنی بہن کی تو خبر لے لو، جاؤ اپنی بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے۔ اچھا یہ بات ہے، چنانچہ ادھر سے رخ موڑا اور اپنی بہنوئی بہن کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، مسلمان ہو چکے تھے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا جلال آیا، غصے کے اندر آئے۔ حضرت خباب بنت ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عجیب صحابی، اپنے دور میں، خلافت کے دور میں حضرت عمر نے پوچھا، خباب جب تم اسلام لائے تھے کیا کیا تکلیفیں پیش آئی تھی؟ خباب نے کہا امیر المومنین اور تو کچھ نہیں کہتا، میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ کمر سے کپڑا اٹھایا، اس کے اندر گڑے پڑے ہوئے تھے، گڑے۔ خباب یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عمر جب میں اسلام لایا تو مجھے دہتے ہوئے کولوں پر لٹا دیا جاتا، اب یہ کولے میرے چربی اور خون سے بجھتے، یہ ان کے انگارے۔ اس کو کہتے ہیں صحابی جنہوں نے اپنا خون دے کر، ہڈیاں دے کر، اپنے قیمہ کروا کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج زبانیں ان کے خلاف کھلتی ہیں، صحابہ کے خلاف۔ میرے ماں باپ نہ فوت ہو جائے کہ میں یہ بات کو سنوں؟ یہ ہے صحابی جنہوں نے ہڈیاں اپنی گلائی ہیں، اپنے قیمے کروائے ہیں، اپنا خون دیا ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ ایسے نہیں پہنچا، بیٹھے بٹھائے نہیں ہمیں دین مل گیا۔ حضرت خباب جو ہیں حضرت عمر کے بہنوئی اور بہن کو قرآن پڑھا رہے ہیں، عمر زبردستی گھر کے اندر داخل ہوئے، کہا کس چیز کی آواز آ رہی؟ تو کچھ نہیں بس ہم ایک کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ڈر گئے، اس صحیفہ جو تھا قرآن کا اس کو بھی چھپا دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ، سناؤ مجھے تم کیا کیا ہے۔
حضرت خباب نے کہا سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی. حضرت خباب نے سنائی. اب قبولیت ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے. قرآن کا سننا تھا کہ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری. عجیب کلام ہے، پھر سناؤ. عجیب کلام ہے، سنا. کہا کہ اچھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا کہ ایسے نہیں، پہلے تم غسل کرو. حضرت عمر نے غسل کیا، کلمہ پڑھا، اور وہیں سے پھر دار ارقم پہنچے. اب دار ارقم پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. کہا کہ کون؟ کہ عمر. سارے صحابہ ڈر گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ سیدنا حمزہ نے کہا کوئی بات پریشان نہ ہو، اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو ہمارے دل کے ہمارا ساتھی ہے، اگر بری نیت سے آیا تو اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا، پریشان نہ ہو. دروازہ کھولا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمدا عبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نعرہ تکبیر بلند ہوا. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلی دفعہ جب نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے یہ عمر کے اسلام لانے. عمر اسلام لائے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا حکم ہے اس وقت؟ کہا کہ نماز کا وقت ہے. کہا کہ یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہا کہ ادھر ہی پڑھتے ہیں، چھپ چھپا کر پڑھتے ہیں. کہا ایسے چھپ چھپا کر عمر اسلام لے آیا، نماز چھپ کر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو میرے ساتھ. سارے صحابہ کو ساتھ لیا. اور میرے محترم دوستو یہ پہلا دن تھا جب مکہ معظمہ میں نماز علی الاعلان پڑھی. یہ ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے احسانات جو ہیں ان کے پاؤں تلے پوری امتی گردن دبی ہوئی. عمر کا نام لیتے ہوئے زبانیں جو ہے پاک ہونی چاہیے. عام زبان کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ عمر کا نام بھی لے. اللہ اکبر. تو شہادت کی بات مجھے عرض کرنی تھی کہ یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور پیش ہوئے. یکم محرم سے 4 دن پہلے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ ہوا. اور یہ بھی عجیب داستان ہے. اللہ اکبر. ایران جو ہے فتح ہوا ہے سیدنا عمر کے دور میں. اور ایران اس زمانے کی ایسی ہی پاور تھی جس راج کا امریکہ ہے. بڑی طاقت تھی، بڑی سلطنت تھی. اور یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ڈھیر ہوا. جب کوئی بڑی طاقت سلطنت جو ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور وہ فتح ہوتی ہے تو 3 رد عمل پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرتی بات ہے. 3 رد عمل یہ ہوتے ہیں کہ یا تو لوگ جو اس کو مان لیتے ہیں، جو فاتح ہوتا ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس کے دین پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اور یا یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف لڑتے ہیں جب تک کہ مر نہیں جاتے. اور یا تیسری یہ ہوتی ہے کہ وہ خفیہ سازشیں شروع کر دیتے ہیں، منافق بن جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں. تو ایران کے اندر بھی یہ تینوں گروہ پیدا ہوئے. ایک گروہ نے تو دل و جان سے اسلام قبول کر لیا. دوسرا گروہ جو تھا جب تک زندہ رہا لڑتا رہا، آخر لڑتے لڑتے مر گئے، ختم ہو گئے. اور تیسرا گروہ زیر زمین چلا گیا اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی سازش کا ایک حصہ ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو بدستور پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی رکاوٹ کوئی نہیں ہے، انہوں نے سوچا کہ سیدنا عمر کو شہید کر دیا. اب اس کے پیچھے ایک کہانی ہے پوری. ایرانی سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ہرمزان. اس نے بہت ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی، بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا، بہت سارے مظالم کیے. اب ایک جنگ میں یہ قید ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. مسلمانوں نے اس کو قید کر کے مدینہ بھیج دیا. اس نے کہا کہ میں لڑتا نہیں ہوں تم سے، اس شرط پر میں سرنڈر کرتا ہوں اگر تمہیں مجھے مدینہ بھیج دو، عمر کے پاس بھیج دو. تو چلے ٹھیک ہے، مدینہ بھیج دیتے ہیں. اس کو مدینہ بھیج دیا گیا. جب مدینہ میں آیا تو حضرت عمر کی عدالت میں پیش کیا گیا. حضرت عمر نے صحابہ سے رائے لی کہ اس کا کیا فیصلہ کیا جائے. اکثر کی رائے یہ تھی کیونکہ اس نے بہت سارے مسلمانوں کو ظلمن مارا ہے، بے قصور شہید کیا ہے، بہت سارے ظلم ڈھائے ہیں، تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. اب دربار لگا، صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ ہرمزان کو قتل کر دیا جائے. اب ہرمزان نے یہ بات سنی تو کہا کہ اچھا یہ فیصلہ ہے تو میری ایک آخری خواہش ہے. جی وہ کیا خواہش ہے؟ وہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پانی کا گلاس دیا جائے، پانی پینا چاہتا ہوں. سب نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پانی دیتے ہیں. پانی منگوایا گیا.
رمضان کو پانی پیش کیا گیا، اب پانی کے گلاس لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے، پی نہیں رہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ پانی پی لو، کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ پانی پیتے پیتے مجھے تم قتل کر دو۔ آپ کے منہ سے جملہ نکلا، اس کا وہ لا باس، آپ نے کہا لا باس۔ لا باس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تجھے کوئی بات نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہا، پی لو پانی، اور ایک مطلب ہے کہ تمہیں امان دی جاتی۔ اب اس کے دونوں مطلب ہیں۔ عام گفتگو کے اندر یہ جملہ اس معنی میں استعمال تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تم کہتے ہو پی لو پانی، آپ کی زبان سے یہ نکلا لا باس، ٹھیک ہے پانی پی لو، تو اس نے پانی پینے کی بجائے پھینک دیا زمین پر۔ آپ نے کہا یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے امان دے دی ہے، اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں امان نہیں دی، میں نے تو کہا تھا پانی پی لو، اس یعنی پانی پینے کے دوران تمہیں قتل نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے انصاف۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں، باقی صحابہ نے کہا کہ عمر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، عمر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کون سا مسلمانوں کا دشمن، مسلمانوں کو قتل کرنے والا، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے والا، لیکن جب انصاف کی بات آتی ہے تو پھر انصاف ہی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ نے کہا کہ عمر یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی تو ہے، اب تمہیں اپنی زبان رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، تمہیں امان دی جائے۔ مدینے کے اندر اس کو رہائش دی گئی اور 2000 دینار وظیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مدینے میں رہائش اختیار کر لی، مسلمان بھی بظاہر بن گیا، لیکن مدینے میں اس نے اپنے گروہ منظم کرنا شروع کر دیا، سازش پھیلانی شروع کر دی، کس طرح عمر کو قتل کیا جائے۔ ظاہر ایک بڑا دماغ تھا، سپہ سالار تھا ایرانی، کرتے کرتے پورا ایک زیر زمین نیٹ ورک جو ہے اس کو تیار کر لیا۔ ایک مجوسی، یعنی آگ کو جو پوجتے ہیں، وہ بھی ایرانی تھا، مجوسی غلام تھا، ابو لولو فیروز، یہ بھی چونکہ ایرانی تھا، اس نے ہائر کیا اس مقصد کے لیے، اور اس کو ساری اسکیم سمجھائی گئی۔ ایک دن اس مجوسی ابو لولو فیروز کو یہ تلواریں بنانے کا کام کرتا تھا، تلواریں بنانے کا۔ حضرت عمر نے بلایا اور آپ نے کہا کہ ابو لولو میرے لیے بھی ایک تلوار بنا دو، مجھے ایک تلوار کی ضرورت ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ایسی تلوار بناؤں گا کہ دنیا قیامت تک یاد کرے۔ عمر بھی عمر تھے، آپ نے بھرے دربار میں کہا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ صحابہ نے کہا تو پھر اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے کہا کہ اس نے کون سا جرم کیا؟ دھمکی پہ تو میں گرفتار نہیں کر سکتا، یہ ہے انصاف۔ پوری بات سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، کہا لیکن میں گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اس نے جرم کون سا کیا؟ دھمکی دی ہے، بس دھمکی، نہیں گرفتار کیا۔ یہی ابو لولو جو فیروز جو ہے فجر کی نماز میں آیا، سردیوں کا زمانہ تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور اپنی تلوار کو زہر کے اندر بھگو بھی لیا تاکہ اگر کوئی بچ جائے تو زہر کے حملے سے ختم ہو جائے۔ اور جو ہی حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تلاوت شروع کی تو کم و بیش 6 وار کیے اس نے آپ کے پیٹ پر، اور حضرت عمر گر گئے۔ اسی حالت میں آپ نے پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، ان کو مسلح پہ کیا کہ تم نماز پوری کرو، مجھے بعد میں اٹھاؤ۔ نماز کو پورا کیا گیا، صحابہ نے بھاگ کے اس کو پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا اور حضرت عمر کو گھر لے گئے۔ اب ظاہر پورا پیٹ جو ہے وہ چاک ہو گیا تھا۔ وہاں کے کچھ زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر جو بھی تھے پوری کوشش کی، لیکن کوئی بھی حل کامیاب نہیں ہوا۔ 4 دن اسی حالت میں گزرے، اور جب سیدنا عمر کو خود محسوس ہوا کہ آخری وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ اکبر، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا ایسے کرو کہ قاصد بن کے جاؤ میری طرف سے اما عائشہ صدیقہ کے پاس، اور اما عائشہ صدیقہ سے عرض کرنا کہ عمر ایک درخواست کرتا ہے، ایک درخواست ہے عمر کی، وہ درخواست یہ ہے کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے یار غار جو ہیں اپنے نبی کے ساتھ مجھے دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ پہلے ہی بہت پریشان بیٹھی تھی، حضور کے کمرے میں جو کمرہ ہے بس 3-4 قبروں کی جگہ، حضور دفن ہو چکے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو چکے تھے، بس حضرت عائشہ کا گھر ہے، اور حضرت عائشہ کے باپ تھے، کیونکہ ایک باپ تھے، ایک شوہر تھے،
اور ایک قبر کی جگہ حضرت عائشہ نے سوچا تھا کہ میں خود اپنے لیے میں خود یہاں پہ دفن ہوں، اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ عمر کا پیغام آیا، حضرت عائشہ رونے لگے، کہا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کو میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی، جاؤ عمر سے کہو کہ اس کو اجازت ہے، آج میں عمر کے احسان کا بدلہ دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ احسان کا بدلہ ایسے دیا کرتے، کون سا احسان تھا؟ احسان یہ تھا کہ سیدہ عائشہ پہ جب تہمت لگی، اللہ کو معاف فرمائے میرے منہ میں خاک، جب ان پر تہمت لگی اور سارے صحابہ پریشان ہو گئے، حضور نے محفل بلائی، مجلس بلائی اور صحابہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ سارے صحابہ خاموش، ابو بکر خاموش، ابو بکر تو باپ ہیں کیا کہتے ہیں، علی خاموش، وہاں سارے صحابہ خاموش، ایک عمر ہے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی؟ کہا کہ نہیں، کسی مرضی سے کی، یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ کہا کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے کسی غیر عفیف عورت کو آپ کے ذمہ ڈالتے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ عورت نہ ہو اور اللہ آپ کو حکم دے کہ آپ جو شادی کر لیں اس سے؟ میں گواہی دیتا ہوں عمر کھڑا ہو کے کہ عائشہ جو ہے پاکیزہ ہے۔ ادھر عمر گواہی دیتے ہیں، ادھر اللہ سورہ نور کی آیات سناتے ہیں اور سورہ نور کے اندر پورا رکوع اتارتے ہیں حضرت عائشہ کی شان کے اندر، ان کی پاکیزگی۔ عمر معمولی شخصیت تھوڑی تھی، عمر کی زبان سے آواز نکلتی تھی، ایک رائے نکلتی تھی، اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمانا شروع کر دیتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے عمر کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑتی تھیں تو قرآن کے اوراق میں سلوٹیں پڑ جاتی تھیں، قرآن کے اوراق آنے شروع ہو جاتے تھے۔ عمر یہ شخصیت، قرآن کی کتنی ہی آیات ایسی ہیں جو سیدنا عمر کے رائے پہ اتری۔ تو یہ رائے فرمایا کہ عبداللہ اپنے باپ سے کہنا کہ میں آج اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہوں، جاؤ عمر سے کہنا کہ اجازت ہے، میں نہیں دفن ہوتی، عمر یہاں پہ دفن ہوگی۔ وہ بھی عمر بھی تو عمر تھے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے اس وقت ایک دفعہ پھر جا کے پوچھنا، اور ایسا نہ ہو کہ زندگی میں مروت میں کہہ دیا ہو انہیں یا امیر المومنین کے کسی خوف میں کہہ دیا ہو، پھر پوچھنا اس وقت تو امیر المومنین نہیں ہوگا، عمر ختم ہو چکا ہوگا، دنیا سے جا چکا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر جا کے کہنا اگر اماں عائشہ دروازے کھول دے تو مجھے دفن کرنا، اگر نہ دفن کرنے کی اجازت دے تو مجھے جنت البقیع میں لے جا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، عمر کے جنازے کو اٹھایا گیا اور پھر ایک دفعہ اماں عائشہ کے دروازے کے آگے رکھا گیا کہ اماں عائشہ عمر حاضر ہے اور حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ سیدہ عائشہ نے دروازہ کھولا کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، اللہ کی قسم قیامت تک اب کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت میں لوگ اٹھیں گے، کوئی باپ کے ساتھ، کوئی ماں کے ساتھ، کوئی بھائی کے ساتھ، کوئی بہن کے ساتھ، کوئی بیوی کے ساتھ، کوئی دوست کے ساتھ۔ عمر اٹھے گا محمد رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہمیں عمر کی محبت پہ قائم رکھنا اور عمر کی محبت میں بہت نصیب فرمانا۔ میرے محترم دوستو، عمر کی، ابو بکر کی، عثمان کی، علی کی، سارے خلفائے راشدین کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ خدا کے لیے خود بھی اس کو یاد کیا کرو اور اپنے بچوں کو بھی یاد دلایا کرو تاکہ ہماری نسلوں کے ایمان جو ہے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔